مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ حاجیوں حج کر لیا؟ کیا کر لیا؟ حج کر لیا؟ اب فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، حج تو کر لیا، کعبہ تو دیکھ لیا، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ٹھیک ہے، آقا کریم کی ذات، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یعنی جب آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو آقا کی ذات وہ ہے جو خانہ کعبہ کے بھی پیارے ہیں، تو خانہ کعبہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو اب آپ دربار رسالت مآب میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میں اولیاء اللہ کو پڑھتا ہوں، عشاق کو پڑھتا ہوں کہ انہیں جب یہ مزدہ ملتا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو ان کی کیفیت اور ادب کا عالم کیا ہوتا تھا، احترام کا عالم کیا ہوتا تھا، وہ کس ادب کے ساتھ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری دیا کرتے تھے۔ اب جب آپ جانب مدینہ جا رہے ہیں حجاج، اور انشاءاللہ ہم سب بھی جانب مدینہ جائیں گے انشاءاللہ، تو جب ہم جانب مدینہ جا رہے ہیں تو ہماری زبانوں پر درود ہو اور صدائیں ہوں، اسألوکا شفاعتکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ اب مجرم جو ہے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اس کا جانا جو ہے وہ مجرموں کی طرح ہونا چاہیے۔ کس کی طرح ہونا چاہیے؟ آپ یقین کیجئے، ایک شعر میں بڑی خوبصورت بات فرمائی گئی کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ عرش کے نیچے ایک مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اطہر ایک ایسا مقام ہے کہ وہ عرش سے نازک تر ہے، اس کا ادب۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جان، کہ یہ مقام تو وہ ہے کہ جہاں پر حضرت بایزید بسطامی اور جنید بغدادی حاضر ہوتے تھے تو وہ اپنی سانسوں کو بھی گم کر دیا کرتے تھے کہ کہیں اونچی سانس نہ لے، کہ اونچی سانس کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ دربار رسالت کا اس قدر ادب کیا گیا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ہم نام لیتے ہیں، جو ادب اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے۔ جب آپ گئے مدینہ المنورہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ یعنی یہ تو وہ خاک ہے کہ جہاں پر فرشتے آسمانوں میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر پہنچیں اور اپنے سر رکھ دیں خاک مدینہ پر، اور مجھ پر اللہ نے یہ فضل کیا کہ میں یہاں پر آیا اور اس خاک پر میرے قدم آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ تو بہت زیادہ ادب ہے مدینہ المنورہ کا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں پر بھی جاتے ہیں تو ادب کا خیال نہیں رکھتے، اونچی آواز میں بات کریں گے، تفریح کر رہے ہوں گے، وہیں پر بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے، ٹائم پاس کر رہے ہوں گے۔ یہ دربار رسالت، ایون وہاں پر تو آپ نے اگر کلام بھی پڑھنا ہے نعت خوانی تو وہ بھی آپ نے ادب کے ساتھ آہستہ آواز میں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ، ورنہ کیا آتا نہیں نہ لائے افغاں ہم کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن میں یہاں پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، کہ جو مدینے کے کتے ہیں ان کا ادب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یہ کر رہے ہیں کہ میری اونچی آواز کی وجہ سے مدینے کے کتوں کی سمع خراشی نہ ہو جائے، میری آواز بلند ہو اور ان کے مدینے کے جو کتے ہیں ان کی سمع خراشی نہ ہو جائے۔ ورنہ آتا نہیں کیا نہ لائے افغاں ہم کو، کیا ہمیں رونا نہیں آتا، کیا ہمیں آواز بلند کرنا نہیں آتی، لیکن اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ تو ہم جب مدینہ المنورہ میں جائیں تو گنبد خضرا پر ہماری نظریں جمی ہوں،
سنہری جالیوں کے سامنے جائیں تو تمنائے دیدار مصطفیٰ لے کر جائیں. ہماری آنکھیں سنہری جالیوں پر ہوں اور ہماری زبان پڑھ رہی ہو اسألوکا شفاعتکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی شفاعت کا طالب بن کر آپ کی بارگاہ میں آیا. مولاي صل وسلم دائما أبدا